سورہ شعراء آیت 222 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل وہ اترتے ہیں علی پر کلی ہر افاکن بہتان لگانے والا جھوٹ گھڑنے والا عظیم گناہ گار۔ شیاطین کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ یہ ان کا نزول کن پر ہوتا ہے، یہ کون ہوتے ہیں انسانوں میں سے جو شیطانوں کے اعلی کار بنتے ہیں۔ اب جیسے کوئی بھی خبیث ہوگا تو وہ خباثت ہی ڈھونڈے گا، جو نجس ہوگا نجاست ڈھونڈے گا۔ اب اسی طرح شیاطین ان پر اترتے ہیں، یعنی ان پر ان کا اثر ہوتا ہے جو جھوٹے لوگ ہوں، جو ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دینے میں، ایک دوسرے کو غلط قرار دینے میں بغیر کسی تحقیق کے لگے رہیں، اور کوئی گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے وہ باز نہ آئیں۔ تو ایسے لوگ، اب جیسے گناہ انسان کو نجس کر دیتا ہے، اللہ سے قرب انسان کو پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے جاتا ہے، اس کو تزکیے کی طرف لے جاتا ہے، اور تزکیہ ہی انسان کی، اس کی بہتری اور اس کی ترقی کا جو سب سے اہم سورس ہے، جو ذریعہ ہے۔ سمجھ لیں تزکیہ ایک سواری ہے جس پر سوار ہو کر وہ انسان اپنی اصل منزل کی طرف جائے گا، اور پاکیزگی اور نجاست یا گناہ، وہ غلاظت، وہ خباثت، وہ اس کے اندر وہ کثافت ہے جو اس کی پرواز میں، جو اس کے سفر میں اس کو روک لیتی ہے، جو اس کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے، جو اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، جو اس کو اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہو سکے۔ تو اللہ کے کلام یعنی قرآن سے انسان جب آگاہ ہوتا ہے، اس کو پاک اور اس کو ناپاک، حرام اور حلال، اپنے اور پرائے کی اس کو اس سے تمیز ہوتی ہے، اس کو اس کے پتہ چلتا ہے، تو وہ ان نجاستوں سے، ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ نجس اور غلیظ انسان کے لیے اس کا شیطان، اس کا دشمن، جو اس کو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکیزی کی طرف آئے، وہ گناہوں میں لتھڑا رہے، وہ اللہ کا نافرمان رہے۔ تو ایسے لوگ جو اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وہ شیطان ان کو بہکاتا رہتا ہے، ان کو مزید غلاظت اور نجاست کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ تو تمہارا دشمن ہے جو ہمیشہ ہمیشہ تمہاری دشمنی کرے گا، کبھی اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے گا۔ تو کون لوگ ہوں گے جو اس کی گرفت میں آئیں گے؟ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی؟ وہ آپ کا نفس آسائش، آرام اور سکون اور راحت کے طلب اگر آپ کریں گے تو آپ شیطان کے نرغے میں آ جائیں گے۔ دیکھیں، ہر ایک انسان کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے اور وہی اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ وہ کمفرٹ زون اس کو آلکس میں، سستی اور کاہلی کی طرف لے جائے گا۔ وہ جس حالت میں ہوگا وہ اس حالت میں تبدیلی نہیں چاہے گا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ تو ہم نے اپنے کمفرٹ زون کو جاننا ہے، کبھی بھی کسی کمفرٹ زون میں، کسی ٹھہراؤ میں نہیں رہنا۔ ایک مسلسل سفر ہے جو آپ کو گامزن رکھے ہوئے ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت جب تک ہمارے دلوں میں گھر نہیں کرے گی، ہم کبھی بھی اس کی طرف نہیں چلیں گے۔ ہم اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پیچھے مارے مارے پھریں گے، اور یہ ہمیں اس شیطان کی طرف لے جائے گا جو ہمارا ازل سے دشمن ہے، اور جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی یہ ہمارا دشمن ہی رہے گا۔ اس نے کسی طرح ہمیں نہیں بخشنا، کوئی کسر، کوئی کمی ہماری بربادی کی اس نے چھوڑنی ہی نہیں۔ تو ہم پر ہمارا دشمن قبضہ جما لے اور ہم اپنے آپ کو
اس دشمن کے قبضے سے چھڑا نہ پائیں تو ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں کس کام کی؟ جو اپنے آپ کو اپنے دشمن سے نہ بچا پایا تو وہ اس کی قابلیت کس کام کی؟ تو اللہ ہمیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف جاؤ گے، گناہ کی طرف جاؤ گے، اپنی آسائش اور اپنی راحت کی طرف جاؤ گے تو تم اس اپنے دشمن کے قبضے میں آ جاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو اس دشمن سے بچانا ہے تو اس کا حل پاکیزگی ہے۔